میں جادو پر یقین نہیں رکھتا، قرآن میں ذکر موجود ہے، تم یقین نہیں رکھتے، نہ رکھو۔ یعلمان الناس السحر، جادو سے خلل ڈالا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے اعوذ باللہ پڑھا کریں، لا حول پڑھا کریں، سورۃ البقرہ پڑھا کریں، انشاءاللہ پھر جادو اثر نہیں کرتا۔ یا قرآن میں جو آیت ہے نا انہ لا یفلح الساحر حیث اتی، یہ پڑھ کے پھونکا کریں پھر بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ پڑھ کے دم کیا کریں تو جادو اثر نہیں کرتا۔ مجھے کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے۔ میری بیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک دفعہ سنیں، تھوڑی سن لی پھر بعد میں سن لی پھر بعد میں سن لی، یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں، پھر اگلے دن۔ تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں، اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے، بعض اوقات وہم بھی ہوتا ہے نا، چونکہ حمل میں حیض تو نہیں ہوتا تھا، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیض، اچھا تمہیں پتہ ہے کہ وہ حیض کدھر جاتا ہے؟ وہ آپ کی غذا بنتا ہے جناب، آپ وہی کھا کھا کے پلتے ہیں، جب باہر آتے ہیں تو پھر چودھری اور خان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اور پھر اکڑتا ہو کہ میں خان ہوں اور میں سردار ہوں۔ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ، یعنی جب میاں بیوی ملے تو پیشاب کی جگہ سے منی اندر گئی نا، اور جب حضرت پیدا ہوئے ہیں تو کہاں سے نکلے ہیں؟ عورت کے منہ سے تو نہیں نکلتے، پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلنے والا کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے بندے پر جو روزانہ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کس بات کا تکبر ہے کہ اگر پیشاب پخانہ نہ نکلے تو حضرت صاحب ہسپتال میں پڑے ہوں۔ اس لیے تکبر نہ کیا کریں، اللہ کے آگے ہمیشہ نیاز بندی کیا کریں۔ بہرحال ساس کے ساتھ تعلق کے بعد نکاح جو ہے، اگر بیوی اس کے گھر میں ہے اور اس نے ساس سے برا کیا ہے تو بیوی بھی حرام ہو گئی۔ اگر مباشرت کر رہا تھا خاوند اور عورت کو حیض شروع ہو گیا، بند کر دے بس، کیونکہ حیض کی حالت میں تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولویوں کا مسئلہ نہیں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اگر عورت نفاس میں ہو یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے، نفاس تو حرام ہے نا، جیسے حیض حرام ہے۔ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، بلیڈنگ ختم ہو، تسلی ہو، غسل کرے پھر مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرا بھائی یہ کیا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، حیض میں یا نفاس میں ملو نا تو وہ گندا خون مرد کے احلیل کے اندر چلا جاتا ہے، جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے، عطشک ہوتی ہے، سوزاک ہوتی ہے۔